ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک چیز ہے مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف۔ اب یہ لگتی بری ہے ہم سب کو بری لگتی ہے، حالانکہ خدا سے مانگنی نہیں چاہیے کبھی یہ، اور آ جائے تو اللہ سے اسے دور کرنے کی ہی دعا کریں، اسے دور کرنے کی ہی دعا کریں۔ اس مصیبت کو، تکلیف کو، پریشانی کو اللہ ایسے مت کرے کوئی حادثات پیش آوے، اسے دعا کرنی ہی چاہیے۔ اللہ زندگی کے تمام مصیبت پریشانیوں کو دور فرما، موت کے وقت کی پریشانی مصیبتوں کو دور فرما، موت کے بعد کی پریشانی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیشہ کی دنیا اور آخرت تمام پریشانی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے۔ چند منٹوں میں تو میں پوری بات نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کی طرف ہمارا ذہن چلا جائے، یہ آتی کیوں ہے؟ مصیبت پریشانی انسان کے اوپر کیوں آتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب آنے والی ہے، یہ کب آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال یہ مصیبت پریشانی ایسی چیز ہے کہ جس انسان کی زندگی میں سے کوئی دنیاوی دینی لائن سے کوئی بڑا انسان بنا ہے، اس کی زندگی میں سے یہ مصیبتوں کے دن نکال دیے جائیں، پریشانیوں کے دن ہٹا دیے جائیں، ناگواریوں کے دن دور کر دیے جائیں اس کی زندگی میں سے، یہ بڑا رہے گا ہی نہیں، خود پہ خود نیچے گر جائے گا، یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ بڑا بنانے کے لیے آتی ہے مصیبت پریشانی۔ یہ مصیبت پریشانی انسان کو ترقی دینے کے لیے آتی ہے، ترقی دینے کے لیے۔ اللہ سب کو موقع دیتا ہے کہ سب میرے بندے اونچے چڑھیں، اعلیٰ درجوں پر پہنچے، آخرت کے منازلوں میں بھی اور دنیا میں بھی بڑے عزت والے بنے۔ سب کو موقع دیتا ہے خدا، سب کو۔ آج ابھی ہم نے صرف مصیبت کا تذکرہ کرنا ہے، ورنہ جو چیزیں ہمارے لیے آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، وہ سب میں ہمارے امتحان ہے۔ یہ مصیبت انسان کو بڑا بنانے کے لیے آتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لے، کوئی بھی انسان جو بڑا بنا ہے، اگر اس کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، بڑے انسانوں کی زندگیاں کتابوں میں محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں، پڑھ کے دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ جو چیز ملے گی وہ تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ ملے گی۔ محنت بھی تو ایک پریشانی ہے، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اسپیشل پریشانی، مصیبت، دکھ ملے گا۔ اچھا جی، ابھی ہماری نظروں میں ہم دیکھیں جی فلاں آدمی دینی لائن سے، دنیاوی لائن سے بڑا ہے، اگر اس کا جائزہ لیں میں ہم تو وہ بھی یہی بتائے گا جی میں نے مصیبت دیکھی ہے، میں نے پریشانی دیکھی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ آتی ہے انسان کو ترقی دینے کے لیے، اور چھوٹے انسانوں کی پہچان ہے جو اپنی مصیبتوں کو دنیا کے سامنے تذکرہ کرتے 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 اس کو چھوٹی سی مصیبت، 1 انچ مصیبت ہوتی ہے اور اس کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں اس مصیبت کو۔ ایک بات ذہن میں بٹھائیں، جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے ہماری زبان سے، وہ چیز اور زیادہ قوت پکڑتی ہے ہمارے اندر، طاقت پکڑتی ہے ہمارے اندر۔
یعنی کوئی چھوٹی سی تکلیف آ گئی ہمیں، اب ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جی یہ ہو گیا میرے ساتھ، جی فلاں نے دی ہے مجھے تو مصیبت، جی ایسے ہو گیا. اب اس تکلیف کو چھوٹی سی تھی وہ، لیکن تذکرہ کر کے اتنا دماغ خراب کر لیا، اتنا اپنے اندر گندا کر لیا، اس کے خیالات گھوم رہے ہیں اور اسی کے بارے میں غور فکر کر رہے ہیں، اسی کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، اسی کا ہی تذکرہ دوسروں سے سن رہے. جب ہم کر رہے ہیں اس کا تذکرہ دوسرا، پھر اس کے جواب میں اسی کا ہی تذکرہ بتائے گا. پھر اب یہ دل گندا ہو گیا، اب اس دل میں بہت بڑی پریشانی ہو گئی اور اجر ہے نہیں اس کا. اب یہاں اجر نہیں ہے کہ ہم نے شکوہ شکایت کی ہے، غیبتیں کی ہیں، اور پھر دوسروں نے ہمارے سامنے اس کی غیبت کی ہے. اگر کسی انسان نے تکلیف دی ہے تو اب اجر ختم ہو گیا، اب بیکار ہم مصیبت پریشانی اٹھا رہے ہیں، خواہ میں خواہ، کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے اور بندے کے بیچ میں سے کسی تیسرے کو نہیں جانی چاہیے اپنی مشکلات. بڑے انسانوں کی نشانی یہ ہے. بڑے انسانوں کی نشانی کیا ہے؟ مصیبت آئی ہے، اپنے رب سے رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے اللہ کو منائیں. اور ہر مصیبت کے ساتھ ساتھ کوئی آسانی ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کو بھی، علم نشرح سورت میں قرآن کہہ رہا ہے اس کو بھی، ہر مصیبت کے ساتھ کوئی آسانی ہوتی ہے. آسانی کا تذکرہ نہیں کرتے ہم، برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آدمی مصیبت پریشانی نہ دیکھے، ہرگز نہیں جا سکتا. دین کے خاطر مصیبت پریشانی نہ دیکھے جنت میں نہیں جا سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں، اللہ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اللہ فرما رہا ہے کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے ہیں تم سے پہلے، جو تم سے پہلے ایمان والے ہیں ان جیسے حالات تمہارے اوپر گزرے نہیں اور تم سوچ رہے ہو جنت میں چلے جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. کیا حالات گزرے اللہ تعالیٰ ان پر، کیا چیز آئی ان کے اوپر. اللہ کیا شرط ہے جنت میں جانے کی؟ اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں آگے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑجھڑا دیے گئے، وزلزلوا اور جھڑجھڑائے گئے، اتنے جھڑجھڑائے گئے، اتنی تکلیف پہنچی، اتنی سختی پہنچی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی کوئی ناعوذ باللہ کوئی انہوں نے ایسا نہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کے اوپر ان کو کوئی شک شبہ تھا، نہیں، اتنے پریشانی دیکھی انہوں نے، اتنی مصیبت دیکھی کہ یوں سمجھ بس اللہ تو دے دے ہمیں مدد، تو اب ہماری تکلیف کو ہٹا دے. وہ یہ گڑ گڑائے رہے تھے رسول اور ان کے ساتھی، وہ کوئی نا امید نہیں تھا اپنے رب سے، لیکن وہ اتنا جلدی چاہتے تھے کہ اللہ بس بہت دیکھ لیا، دے دے تو اب مصیبت پریشانی کو ہٹا دے، اب تو راحت دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے. اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، سن رکھو، اللہ کی مدد تو قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے. تو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے مستہم البأساء والضراء، تکلیف، پریشانیاں، مصیبت، ہلا دیے گئے بندے.
رزق کی لائن سے، بھوک کی لائن سے، بیماریوں کی لائن سے، اور اللہ کے جو دشمن ہیں وہ پریشانی دیتے ہیں اس لائن سے۔ ہمیشہ سے یہ دستور چلا رہا ہے، اللہ کے جو دشمن ہیں، نافرمان ہیں جو اللہ کے، ان سے تکلیف پہنچتی آئی ہے، ان سے تکلیف پہنچتی آئی ہے۔ یہ اللہ کے قانون چلا رہا ہے پہلے سے ہی۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جو، ان نیک بندوں کے دشمن اللہ کے نافرمان ہیں، اور اللہ ان کو طاقت دیتا ہے آزمائش ہے دنیا کی، کیونکہ اللہ ایمان والوں کو درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، انہیں بڑا انسان بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لے میں کہ انسان کو تکلیف بڑا بنانے کے لیے آتی ہے۔ موقع سب کو دیتا ہے، خدا سب کو تکلیف دیتا ہے۔ جو تکلیف کو برداشت نہیں کرتا پھر اس کو کم کر دیتا ہے، اس کو بالکل کم کر دیتا ہے اور بالکل کم دیتا ہے اسے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ تکلیف پریشانی میں نے دیکھی ہے، مجھ سے بعد پھر اور جو جتنے اللہ کے قریب ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے سب سے زیادہ پریشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی ہے۔ جو جتنے پھر قریب ہے اللہ کے اتنے نے دیکھی۔ مجموعی طور پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے سب سے زیادہ مصیبت دیکھی انسانوں میں، پھر جو جتنے ان کے قریب ہے انہوں نے دیکھی ہے۔ لہٰذا نافرمانوں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کافروں سے کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو گھبرائیں نہیں، خدا سے دعا کریں، بس خدا سے دعا کریں۔ اور یہ چند دن کی زندگی ہے، قیامت کے دن کتنا دن بڑا دن ہے، 50,000 سال کا۔ پوری دنیا جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ قیامت تک اتنے دن نہیں بنے گے جتنے دن قیامت کا ہوئے گا انشاءاللہ، کہ نبی کا فرمان ہے بالکل قیامت میرے اور قیامت ایسے ہیں بالکل نزدیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا سے مانگنی نہیں چاہیے چیزیں، آ جائیں تو پھر صبر کریں، پھر خدا سے دعا مانگیں، پھر شکوہ شکایت نہ کریں۔ چھوٹے انسانوں کی نشانی ہے شکوہ شکایت کرنا، بڑے انسانوں کی نشانی خدا سے کہنا، خدا سے شکایت کرنا، خدا سے مانگنا اللہ اس کو دور کر۔ اور چھوٹے انسانوں کی نشانی یہ ہے وہ دنیا سے کہتے پھرتے ہیں۔